ربنا معانا، ربنا حامينا، ما دام ربنا معانا ايش بيه؟ لا مواد تموينية متوفر، ولا طحين ولا دقيق ولا بنزين ولا غاز، كيف قادرين يدبروا حياتهم؟ إلا رب اللہ موجود هو الرزاق. آج اسرائیل کی غزہ میں مسلسل بمباری اور قتل و غارت کو 6 مہینے ہونے والے ہیں. اس دوران آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 40,000 بے گناہ بچے، عورتیں، بڑے شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے. غزہ کے 5 حصوں میں سے پہلے نارتھ غزہ کو مکمل تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی فوج غزہ کی طرف بڑھی اور 18 لاکھ فلسطینیوں نے جان بچانے کے لیے دیر البلا کا رخ کیا. یہاں پر اسرائیل کی فضائی بمباری شروع ہوئی تو خان یونس اور وہاں سے جان بچا کر آج 15 لاکھ آبادی الرفا کے اندر موجود ہے، جن کے اندر بچے، بڑے، بوڑھے سب شامل ہیں. الرفا کے ساتھ مصر کا بارڈر ہے جو کہ اس نے مائیگریشنز کو روکنے کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا ہے. دوسری طرف ہے سمندر اور باقی 2 اطراف سے اسرائیلی فوج مسلسل فضائی بمباری کر رہی ہے. یہ لوگ ایئرپورٹ سے بھی چھوٹی جگہ پر قید ہو چکے ہیں. الرفا میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھوک، قحط اور بیماریوں کی وجہ سے بچے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہے ہیں. کوئی بچہ اپنا باپ کھو چکا ہے تو کوئی ماں، کوئی بہن تو کوئی بھائی. رمضان المبارک کے ببرکت مہینے کے اندر افطاری کے وقت یہ لوگ پتوں سے یا پھر پودوں سے افطار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اپنے تباہ شدہ کھنڈر پر بیٹھ کر یہ فلسطینی اور ان کے بچے کسی بھی وقت آسمانی حملے یا ایئر سٹرائک کے خوف سے آزاد اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. ہمارے جن مسلمان بھائیوں نے ہماری مدد کرنی تھی، ہم ان سے قیامت کے دن حساب لیں گے. لیکن چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے، لیکن ہم پھر بھی ہار نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، ہماری سرزمین ہے، جسے ہم کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے. اس کے لیے چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. صرف ایک لمحے کے لیے خود کو اور اپنے بچوں کو ان حالات کے اندر تصور کر کے دیکھیں، آپ کی روح تک کانپ جائے گی. لیکن سلام ہے ان بچوں کو جن کی ماؤں نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ ایک بچی بھوک سے پریشان اکیلی کھڑی ہے، یہاں وہاں مدد کے لیے دیکھ رہی ہے، لیکن جب ایک رپورٹر اس سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو وہ جواب دیتی ہے کہ بابا، یعنی میرا باپ جو کہ جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. ايش بتحبي اجيب لك؟ بابا. شو؟ بابا. بابا؟ وين بابا؟ مات؟ استشهد في الحرب هذه؟ ان کے جوان حماس کی صورت اسرائیلی فوج کی سفارتی، مالی اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اس کی ناک کے اندر دم کیے بیٹھے ہیں. تصور کریں کہ اسرائیل ان فلسطینیوں کو موت سے ڈرا کر ان کے گھروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 6 ایسی وجہ بتاؤں گا جو کہ ان مظلوم فلسطینیوں کو ہار نہیں ماننے دیتی، ان کو یہ سب کچھ ظلم و ستم اور بربریت سہنے کا حوصلہ اور صبر دیتی ہیں، ان کے دشمنوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آخر یہ لوگ ہار کیوں نہیں مانتے. نمبر 1، اللہ پر پورا یقین کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے ہوتے ہوئے ہمیں دنیا کے اندر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے جو اس نے ہمارے لیے طے کر دیا. إلا رب الله موجود هو الرزاق. انا بفتخر انه اهلي شهداء. حسبي الله ونعم الوكيل. الله ونعم الوكيل، اكثر من حسبي الله ونعم الوكيل، والله الفرج قريب باذن الله. دوسرا ہے اللہ پر یقین کے ساتھ اس کی بندگی اور عبادت کرنا. یعنی ان کی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے گھروں کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا، لیکن یہ لوگ ہیں کہ 5 وقت نماز سے اور روزے سے باز نہیں آتے. ہر وقت اذان کی آوازیں انہی ٹوٹی مسجدوں کے ملبے پر گونجتی رہتی ہیں، اور ان کے دشمن کے دلوں کے اندر دہشت، ہیبت اور یہ سوال پیدا کرتی ہیں کہ آخر یہ لوگ ہار کیوں نہیں مانتے. اشهد ان لا اله الا الله. لابسين ملابس الصلاة وجاهزين، متوقعين انه ننقصف باي لحظة، نجتمع كلنا بغرفة واحدة عشان لو متنا نموت مع بعض. بنقضي وقتنا واحنا نقرأ قرآن، ندعي رب العالمين انه يفرجها عليه. تیسرا ہے اللہ کی مرضی کو تسلیم کرنا. یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. شاید یہ دنیا کے اندر ہمارا امتحان ہے جس کے اندر ہمیں بس صبر کرنا ہے. اللہ کی رضا کے اندر ہمیں راضی رہنا ہے اور ہم اس کی مرضی کے آگے سر جھکاتے ہیں، کیونکہ اس نے صبر کرنے والوں کو اجر عظیم دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اسی لیے ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ وہ تو ہمیں جنت میں لے کر جائے گی. چوتھا ہے توکل. اللہ پر مکمل یقین اس کے ساتھ لگاؤ. پانچواں اللہ کی مخلوق سے لگاؤ. وہ مخلوق چاہے انسان ہو، جانور یا پھر غیر مسلم. الله ونعم الوكيل، اكثر من حسبي الله ونعم الوكيل، والله الفرج قريب باذن الله تعالى. كله بيزيدنا الا ايمان وتقوى وعزيمه. אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם.
الحمد لله. من انتم العلم والله فضل وألف نعمة الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا جماعة إنه الله سقانا من ماء المطر. الحمد لله طلعنا بعجوب طلعنا. الحمد لله بعجوب والله طلعنا يا خالد والله بعجوب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كل يوم الحمد لله يوم. اور چھٹا ہے آپ لوگ جو اللہ کے بعد ان کی امید ہے، ان کے لیے جگہ جگہ پر آواز بلند کر رہے ہیں، چاہے میڈیا ہو، سوشل میڈیا، مظاہروں یا بائیکاٹ کی صورت میں آپ کا یہ آواز بلند کرنا ہی ان کے حوصلوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا، ان کے دلوں کے اندر اچھے وقت کے دوبارہ آنے کی امید پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اس آواز کو اور ان کی امید کو فلسطین کی آزادی تک ٹوٹنے مت دیں، اس بائیکاٹ کو جاری رکھیں، سوشل میڈیا پر ان کی آواز بنیں، کیونکہ ایک عام انسان کے بس میں جو کچھ ہوگا قیامت کے دن اس سے اسی بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہے تو میں آپ سے آواز بلند کرنے کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جن کے پاس نہیں ہے وہ سوشل میڈیا پر انڈیویجولی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر اس کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن ہتھیار اٹھا کر لڑنا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری فوج کا کام ہے۔ ہم ان کو اپنا ٹیکس ادا کر کے یہ ہتھیار خرید کر دیتے ہیں، ان کی تنخواہیں ادا کرتے ہیں، اور عام انسان بھلا کیسے میدان جنگ کے اندر جا کر اسرائیلی ٹینک اور ہوائی بمباری کا سامنا کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس بھی کوئی ٹینک یا فضائی ہتھیار موجود نہ ہو تاکہ دشمن سے لڑ سکے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک شخص سے قیامت کے دن اس کی حیثیت کے متعلق سوال ہوگا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ ہمارے حکمرانوں نے اس فوج کو کیوں نہیں بھیجا، ان فلسطینیوں کی مالی سفارتی مدد کیوں نہیں کی، یہ سوال ان حکمرانوں سے ہوگا، آپ سے نہیں۔ آپ صرف آواز اٹھا کر ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں یا پھر فلسطینیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی آواز اٹھا کر ان حکمرانوں کو غیرت دلوا سکتے ہیں کہ وہ صرف مذمتیں کرنے کی بجائے عملی طور پر ان فلسطینیوں کی مدد کریں۔ سب مسلم حکمران اپنے اپنے اختلافات کو بھلا کر اس ایک مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں۔ کاش کہ ایسا ممکن ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ يا رب تكون راضي يا رب. أنا الحمد لله يا رب. أقول إنني تعلمت هذا الصبر وهذا الثبات وهذه المحبة من إسلامنا العظيم ومن أخلاق الأنبياء لكل سبيل